کیا؟ میرا نکاح؟ اور وہ بھی اس کم عقل لڑکی سے؟ ہرگز بھی نہیں ماما۔ سالار اپنی پوری قوت سے چیخا تھا، لیکن اس کا چیخنا اب فضول تھا۔ رحیم صاحب فیصلہ کر چکے تھے اور سالار کی ماں نے ان کے فیصلے کو سر جھکا کے مان بھی لیا تھا۔ سالار، میں تمہارے نانا کو بول چکی ہوں کہ تم اس سے نکاح کرو گے، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ ماما، آپ نے مجھ سے پوچھ کے ہرگز نہیں کہا تھا کہ میں نکاح کروں گا یا نہیں۔ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے کہ میں کسی کم عقل لڑکی سے شادی کروں۔ اسے بولنے تک کی عقل نہیں ہے ماما۔ سالار اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت پارٹی میں جانے کے لیے نکل رہا تھا، لیکن اپنی ماں کے بلانے پر وہ ان کے کمرے میں آیا تھا۔ بلیک جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے، ہاتھوں میں برانڈڈ واچ اور پاؤں میں برانڈڈ جوتے پہنے کھڑا تھا۔ غصے کے باعث گوری رنگت میں سرخی گھلی تھی، جبکہ ہیزل گرے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بیٹا، تم فضول میں بحث کیوں کر رہے ہو جب تمہیں معلوم ہے کہ نانا کے فیصلے کے سامنے تم کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ نرم لہجے میں گویا ہوئیں۔ ماما، میں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، مجھ پہ کسی کے فیصلے کو تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ غصے سے کہتا اپنی ماں کے کمرے سے نکلا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آپ کیوں خاموش تھے؟ آپ سمجھاتے نہ اسے۔ وہ سالار کے کمرے سے نکلنے کے بعد اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئیں۔ میں کیا سمجھاتا اسے؟ تو ماں بیٹے کا معاملہ ہے۔ عبداللہ صاحب نے تو اپنا دامن جھاڑ دیا تھا۔ وہ غصے سے انہیں گھورتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئی تھیں۔ کل نکاح کا کہا ہے انہوں نے، کیسے راضی کریں گی؟ عبداللہ صاحب بھی جلے پہ نمک ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے کل نکاح نہیں کرتا۔ سو جائیں اب آپ خاموشی سے۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی بیڈ پہ لیٹی، سر تا پیر کمبل اوڑھ چکی تھی۔ اللہ خیر، ان ماں بیٹے کی لڑائی سے مجھے دور رکھنا۔ عبداللہ صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا تو دور کی بات، میں ایک پل کے لیے بھی اس کے ساتھ نہ رہوں۔ آخر سمجھا کیا ہے نانا جان نے مجھے؟ میں کل ہی جا کے بات کرتا ہوں نانا جان سے۔ اگر انہیں اپنی پوتی کی شادی کروانی بھی ہے تو کسی اور سے کروائیں، کسی اور کو بنائیں بلی کا بکرا، نہ کہ مجھے۔ غصے سے اپنا کوٹ اتار کے پھینکتا وہ بیڈ پہ ہی ڈھہ گیا تھا۔ موڈ اس کا کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ اب پارٹی میں جانا تو دور کی بات، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو سالار کے لیے ایک امتحان پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سالار کی آنکھ گھر میں ہوتے شور پہ کھلی۔ بیگم ایسا کچھ مت کریں، وہ بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ آپ تو کم از کم ہوش کے ناخن لیں۔ ایسے ہم سفر ملتے ہیں۔ اتنے میں سارم نے آواز لگائی، جہاں پناہ کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ افشاں مسکرانے لگی۔ آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افشاں نے کھانا شروع کیا۔ اتنے مزے کی بریانی تھی، اس کا دل چاہا تعریف کرے سارم کی، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا، کمرے میں سونے چلی گئی۔ سارم نے برتن اٹھائے، واش کرنے لگا۔ برتن واش کر کے سارا دن کا تھکا ہارا بیڈ پہ پڑا سو گیا۔ صبح اٹھا، افشاں کو اٹھایا اور بولا، افشاں میری جان، ناشتہ تیار کر دیا ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں۔ اور ہاں، آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو سارم گھر آیا، ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ افشاں گارڈن میں کرسی پہ بیٹھی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہلکی سی